آج ایک انسان کو، ایک پاکستانی کو عزت کے ساتھ اپنے پیٹ میں 2 وقت کی روٹی ڈالنا بہت بڑے پاکستان کے حصے میں ایک طرح سے اس کے لیے ناممکنات کی طرف چلی جا رہی کہانی۔ اس کو 2 وقت کی روٹی کھانا اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ تو اگر 2 وقت کی روٹی کھانا اس کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے، اس ملک میں جو ایک ایگریکلچر ملک ہے، جہاں پر پیداوار ہے، اتنا بڑا ملک ہے، تو پھر اگر یہ حالات ہیں تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے گا، اپنے بیمار فیملی والوں کا علاج کیا کرائے گا؟ غرض یہ کہ اس کی ساری زندگی کی ضروریات اس پہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ لیکن آج یہ حالات ایسے کیوں ہیں؟ ہم نے 2018 میں تقریریں سنی کہ بھئی تبدیلی آ رہی ہے، اور پاکستان کو جو 70 سالوں میں جو کچھ نہیں ہوا وہ اب ہوگا۔ IMF کے لون، ان کے پیسے منہ پر ماریں گے، لا کر 200 ارب ڈالر لے کر آئیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 30 دنوں میں کرپشن ختم کر دیں گے۔ پاکستان میں لوگ باہر سے آ کر یہاں کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کریں گے۔ جو پاکستانی باہر گیا ہوا ہے نامصائب حالات کی وجہ سے، وہ واپس آئے گا۔ کہا گیا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دی جائے گی، گرین پاسپورٹ کی دنیا بھر میں اس کا وقار بلند ہوگا۔ ایجوکیشن میں بتایا گیا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، اسکول جانے لگیں گے۔ اسٹنٹڈ گروتھ کا ذکر ہوتا تھا اس زمانے میں، اسٹنٹڈ گروتھ سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان میں اسٹنٹڈ گروتھ کے مسئلے کو اٹھایا، لیکن اس کے بعد PTI نے اور ان کے چیئرمین نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں جو پاکستان کے سماجی مسائل کو جو مسائل بتائے، سب سے پہلی بات اسٹنٹڈ گروتھ کی میں بہت خوش تھا اس زمانے میں کہ 43% ہمارے یہاں بچے وہ پیدا ہوتے ہیں جو کم غذا کی وجہ سے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کا دماغ نہیں بڑھتا اور وہ اسٹنٹڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی گروتھ نہیں ہوتی۔ ایسے بچوں کی تعداد 43% ہے اس ملک میں۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جس کا خواب دکھا کر PTI کی حکومت کو پورے ملک بھر میں مسلط کیا گیا۔ ہاں، مسلط کیا گیا، وہ جیت کر نہیں آئے تھے۔ وہ اداروں کے شولڈرز کو استعمال کر کے، وہ غیر جمہوری طریقے سے، وہ الیکشن رگ کر کے، وہ RTS سسٹم خراب کر کے، اور اس پاکستان کی جمہوری روایتوں کو دفن کر کے ان کو لا کر بٹھایا گیا۔ چلو بھائی، لے آئے تھے۔ اس کراچی میں کیا ہوا سب کو پتا ہے کہ ان کو 14 سیٹیں چھین کر دی گئی اس شہر سے۔ ان کے MNAs MPs جا کر سو گئے تھے رات میں، انہوں نے کیمپین نہیں چلائی تھی۔ ان کو صبح اٹھا کر بتایا گیا کہ بھائی اٹھ جاؤ، تم MNA بن گئے ہو، تم MP بن گئے ہو۔ لیکن اس شہر سے اتنی بڑی زیادتی کے باوجود کوئی آواز ریاست کے خلاف نہیں اٹھی، کوئی آواز پاکستان کے اداروں کے خلاف، ان کے چلانے والوں کے خلاف نہیں اٹھی۔ ہم نے صبر کر لیا، اپنی بات کہتے رہے اور ہم نے صبر کر لیا، اور ہم اس بات پہ دل میں اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ چلو یار، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، لیکن اگر ملک کے موجودہ اسٹیگننٹ جاگیردارانہ وڈیرانہ سرمایہ دارانہ نظام، جہاں پر باپ کے بعد اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا اور پھر اس کی بیٹی، اس نظام کو اگر عمران خان اکھاڑ کر پھینکتا ہے، اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرتا ہے، اس ملک کے نوجوانوں کو مواقع دیتا ہے، نئی لیڈرشپ جنریٹ کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اور ہمارے ملک کے لوگوں کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو میں صبر کر لوں گا کہ چلو بھائی، میری ذات کی قربانی، میری پارٹی کی قربانی، میری سیاست کی قربانی، چلو بھائی قبول ہے۔ لیکن غضب خدا کا، جب انہوں نے اپنے عملی دور کا آغاز کیا تو ہر 2 ہفتوں کے بعد اپنی پہلی کہی بھی بات پر یوٹرن لیتے تھے۔ پہلے کا IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اگر میں گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ 7 مہینے لگا دیے ان کے اس وقت کے پہلے وزیر خزانہ نے، جن کو یہ سپرمین بنا کر لے کر آئے تھے کہ یہ جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گا۔ اس نے 7 مہینے یہی نہیں فیصلہ کر سکا کہ اس کو IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا۔ وہ جو ڈالر شوٹ ہونا شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک ڈالر پکڑ میں نہیں آ رہا، یہ وہ ٹائم ہے۔ پھر 7 مہینے بعد فیصلہ کر لیا کہ IMF کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر ان کی کنڈیشنز پہ IMF کے پاس گئے، اور پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ، اکانومی کی تباہی اور بربادی کا نہ رکنے والا سلسلہ۔ پھر 4 وزراء خزانہ چینج کیے، اتنی بڑی ٹیم کا دعویٰ کرتے تھے، بندے نہیں ان کے پاس، وہی ساری پرانی پارٹیوں میں چلنے والے لوگوں کو اپنے لیفٹ رائٹ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو تبدیلی کہاں سے آئی؟ کون سی تبدیلی؟ انہی لوگوں سے تو جان چھڑانے کے لیے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، آپ کو ادارے لے کر آئے تھے، ان اداروں نے آپ کو لانے کے چکر میں اپنے چہرے کو مسخ کروا لیا، اپنی ذات کو مسخ کروا لیا، پورے پاکستان سے دشمنی لے لی، فورن پالیسی کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا کھلواڑ کے چکر میں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جو گلی کوچوں میں کوئی یونین کاؤنسل کا رول پلے نہ کر سکے، وہ جا کر انٹرنیشنل معاملات ڈیل کر رہا ہے، کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی کے لیے کچھ، کبھی کسی کے لیے کچھ۔ کیا ریاست ملک ایسے چلا کرتے ہیں؟ آپ کے موڈ پر چلا کرتے ہیں؟ اور پھر پاکستان چلانے والے اداروں نے آپ کو ڈھیل دے دے کر ساری ناجائز باتیں آپ کی زبردستی منوا کر آج ملک کا یہ حشر کر دیا کہ ہم نکل نہیں پا
پا رہے. ہم ایسے دلدل میں دھس گئے ہیں کہ ہمیں ایک عام آدمی مر گیا ہے, یہ ملک کے لیے باتیں شروع ہو گئی کہ یہ ملک بچے گا, خدا خاکم بادان نہیں بچے گا, اس کی اکانومی بچے گی نہیں بچے گی, ہمارے ایٹمی اثاثے بچیں گے نہیں بچیں گے. کس کا کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ بھی حکومت جو ہے وہ نااہل ہے, لیکن اس نااہلی کو تو انہوں نے آپ سے انہیرٹ کیا ہے بھائی, آپ سے اس کو ورثے میں لیا ہے. آپ ابھی ہوتے تو پتہ نہیں اس پوزیشن کو کہاں سے کہاں لے جاتے.